अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है सबक नंबर 5 शिर्क। अब तक जो हम असबाक पढ़े, सबसे पहली चीज़ दीन क्या है वो आप समझे। जो न्यू एडमिशन है आप गौर से सुने, और मैं हमेशा ये हिदायत आप तमाम को देती हूँ और देती रहूँगी। जब भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वज़ू से ज्वाइन करिए। और दूसरी चीज़, एक ऐसी जगह बैठे जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। तीसरी चीज़, अपने साथ नोटबुक रखिए, रफ नोटबुक, ठीक है। यानी जो भी आपको इम्पोर्टेंट दिखे या कुछ भी मैं ऐसा बोली कि ये मेन है ये लिख लीजिए, तो आप फ़ौरन लिख लेना। कोई भी लैंग्वेज जो आप जान रहे हैं उसमें आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये थोड़ी सी हिदायत हमेशा याद रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपको इंडेक्स बता के यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी तो आप समझ जाएंगे। क्या नाम है आपका? न्यू एडमिशन कनीज, सिस्टर कनीज। जी जो मैम। हम असबाक पढ़े मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इंशाल्लाह आपको लेके चलूंगी। जी। देखिए अभी हमारे सिर्फ चार ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बने सॉरी, चार ही लेसन हुए हैं, इसीलिए मैंने आपका एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। बस आप क्या करिए, जो ग्रुप में अभी जो सिस्टर हमारे पिक्चर्स वगैरह सेंड करेंगे वो देख के भी आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहली चीज जो हम पढ़े, ये जो किताब है ये अकीदा है। अकीदा का मतलब है ईमान, कामिल यकीन। किस पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इस किताब में आपको बताया जा रहा है। यानी अपना दीन समझना। हमारा दीन इस्लाम है, हमारा मजहब इस्लाम है। दीन के माने मजहब, तो हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम को हम कैसे समझ सकते हैं, वो चीज़ इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर इस किताब में पढ़ाई जा रही है। तो पहला सबक हम पढ़े थे दीन के तीन उसूल। यानी हमारे मजहब में तीन चीजें बहुत अहम है। पहली चीज क्या है? कौन बताएंगे पहली चीज क्या है? तौहीद है। ला है। अकीदा। अकीदा। हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह को जानना, ये दीन का पहला उसूल है। दूसरा, दूसरा क्या है? हमारा दीन क्या है? हमारा दीन क्या है? ये आप लोग सवालात में भी लिखे इसका जवाब। हमारा दीन हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम है। हमारा दिन इस्लाम है। इस्लाम है। हमारा दीन इस्लाम है। हमारे नबी मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम के मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम है। लिखते लिखते क्वेश्चन आंसर्स को याद भी कर लीजिए। लेसन ना सही, कम से कम क्वेश्चंस के आंसर्स तो याद रहना आप तमाम को। दीन के तीन अहम उसूल हैं। पहला चीज हमारा रब अल्लाह है। तो अल्लाह को लेकर जितनी भी चीजें, हमारा जो अकीदा होना चाहिए, चाहे वो उसकी रुबूबियत पे हो यानी कि रब होने पर हो, उलूहियत पे हो यानी उसके माबूद होने पर हो, या फिर उसके अस्मा और सिफात पर हो, कैसा हमारा अकीदा होना चाहिए, किस तरह से हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, ये तमाम चीजें आपको, ये पहली चीज हमारा रब अल्लाह है, इसके बारे में ये कुछ अजबाक है इस किताब में। दूसरी चीज है हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम के अंदर क्या क्या आता है, जैसे नमाज, जक़ात, रोजा, हज, कलिमा, ये चीजें इस्लाम की बुनियादें हैं, इस्लाम के पिलर्स है। तो इस तरह से ये चीज हम इंशाल्लाह इस किताब में जानेंगे। तीसरी चीज है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह से हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना चाहिए, ईमान का मतलब क्या है, ये चीज हम इंशाल्लाह इस किताब में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको सिस्टर कनीज? जी मैम। जी, तो उसके बाद हम पढ़े फिर हमारा रब अल्लाह है। यानी किस तरह से रब क्यों कहते हैं, अल्लाह को रब क्यों कहते हैं, रब का माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, उसकी तशरीह क्या है, ये हम इस सबक में पढ़े थे। रब का माना होता है पालने वाला। यानी कि आप चाहे कहीं भी रह जाओ, कुछ भी करते रहो, पैदा होने से लेके आपकी मौत तक अल्लाह ताला ही है जो आपको थामे हुआ है। आपका खाना पीना, आपका चलना फिरना, आपकी सेहत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। तो लिहाजा वो हमारा रब है, उसे उसकी रुबूबियत में किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। चौथी चीज है तौहीद। तौहीद वहदा से है, वहदा के माने एक, तौहीद के माने अकेला जानना। किसे अकेला जानेंगे? अल्लाह को। अल्लाह। अल्लाह को। अल्लाह ताला को। यानी अल्लाह ने ही पैदा किया तो अल्लाह ही मौत देगा। अल्लाह के हाथ में ही हयात और मौत है। तो हर मुश्किल की आसानी, हर परेशानी को दूर करना, हर मुसीबत को टाल देना, हर आजमाइश को खत्म करना, ये भी किसके हाथ में है? अल्लाह के अल्लाह हाथ के। में। अल्लाह के हाथ में है।
تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا توحید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کا سبق، کل کا سبق تھا عبادت۔ عبادت یہ عبادہ سے ہے، عبادہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے بندگی۔ عبادہ یعبدو عبادتن، یہ اس کا مصدر ہے، بندگی۔ عبد، عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد مانے بندہ، بندہ کیا کرتا؟ بندگی کرتا۔ تو عبدہ بندہ، عبادہ بندگی، اور معبود، معبود کا مانے جس کی عبادت کے لائق۔ جس کی عبادت کی جائے، معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے، عبادہ بندہ، عبادت بندگی، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت میں بہت سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں۔ بڑی چیزیں جیسے نماز ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، قربانی دینا ہے، یہ بڑی بڑی چیزیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقہ و خیرات کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، اچھے تمام لوگوں سے اچھے سے پیش آنا ہے، سلام کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو اس طرح سے یہ عبادات کے قسمیں ہم پڑھ چکے تھے۔ اب آج کا سبق ہے شرک۔ ایک منٹ ویٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، شرک۔ شرک یہ بھی عربی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک اللہ نے خود قرآن میں اس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے اردو میں شریک کرنا، شرک شریک کرنا، عربی سے ہی الفاظ اردو میں آئے ہیں۔ تو شریک کرنا یہ تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، شریک کرنا کے مطلب ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا۔ جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ماما مامی، یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہے کہ نہیں؟ جی ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد، نبی کو حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیازی کا مطلب کسی چیز کا وہ محتاج ہے ہی نہیں، اسے کوئی مجبور کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے انسان ہے، انسان کی فطرت میں کیا رہتا؟ چھوٹا رہتا ماں باپ کی ضرورت رہتی، تھوڑا بڑا ہوتا بھائی بہنوں کی ضرورت ہوتی، پھر تھوڑا بڑا ہوتا دوستوں کی ضرورت ہوتی، پھر تھوڑا بڑا ہوتا شادی کی ضرورت ہوتی، بیوی یا شوہر کی ضرورت ہوتی، پھر جب جیسے جیسے عمر بڑھتے جاتی بچوں کی ضرورت ہوتی، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتے جاتی پوترے نواسوں کی ضرورت ہوتی۔ تو اس طرح سے انسان کسی نہ کسی کا محتاج رہتا اس کی حیات ختم ہونے تک۔ لیکن نعوذ باللہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ نہیں ہے۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، یلد کے معنی پیدا کرنا، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ نے صاف اپنا بایو ڈاٹا بتا دیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ساتھی ہے۔ کفون کا معنی ساتھی، احد کے معنی کوئی، کفوا احد اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ ساتھی کون کون ہوتے؟ ساتھی کے معنی کس کس پہ آپ لیتے؟ میاں بیوی، ماں باپ۔ بیوی اور دوست، دونوں کے لیے ساتھی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے اس کا، وہ ایک ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم اور شرک کی کئی ساری آیتیں ہیں، یہ کیوں نازل کیا؟ شرک کے بارے میں کیوں بتایا؟ اللہ کو تو سب مانتے، سب بولتے اللہ ایک ہے، پھر کیا ضرورت ہے ان آیتوں کی؟ کیوں اللہ تعالیٰ شرک کے لیے الگ سے باب باندھے؟ کیا سمجھتے آپ شرک کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔
सब जवाब देने की कोशिश कीजिए। शिर्क किसे कहते हैं आप लोगों की नज़र में? आप शिर्क किसको समझते हैं? अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना। वही, ये तो डेफिनेशन हो गया इसका आंसर हाँ का। कैसा जी। शरीक करना? क्या समझते हैं आप? कैसे गैर शरीक करने अल्लाह की के शिर्क साथ अल्लाह समझते हैं? के हर उस बात को ना मान के हमारी बात चलाना, वो भी शिर्क हुआ ना बाजी। नहीं, अपने यानी ख्वाहिश अब ये नफ्स की मज़ारों पे पैरवी जाकर करना। मांगना करना, वो क्या बोले? अभी किसी ने क्या अपनी कहा? ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना भी शिर्क है। नहीं, अब ऐसे मज़ारों पे हुए जाके मांगना करना ये भी शिर्क है। ठीक है, और? यानी अल्लाह अल्लाह के को सिवा छोड़। किसी को, अल्लाह और की बताइए। इबादत करने, अल्लाह की इबादत को छोड़कर हर काम करना, जैसा कि अपने ख्वाहिश नफ्स को इलाह बना लेना, मतलब नींद नींद के लिए नमाज को छोड़ देना, या इबादत को छोड़ देना किसी और मसरूफियात के लिए, ये तमाम चीजें शिर्क में आती हैं। नहीं, देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये गुनाह कबीरा है। लेकिन इसका जो डेफिनेशन आजकल लोग बना लिए शिर्क, अपने साथ की पैरवी करना, अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना, एक तरह से ये मानवी एतबार है। यानी कि उलमाए किराम मानो के तौर पे बोलते हैं कि आप अल्लाह का हुक्म मानने के बजाय अपना हुक्म मान रहे हैं। क्या आप अपने नफ्स को अल्लाह के बराबर कर रहे हैं? नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा मानवी एतबार से। लेकिन ये शिर्क के किस्म में नहीं आती। शिर्क अल्लाह के साथ शरीक करना कैसा हुआ, वो पूछ रही हूँ मैं आपसे। अल्लाह को छोड़कर किसी वही और की इबादत करना, वो वही शिर्क अल्लाह है। के साथ ये तो दूसरों डेफिनेशन हुआ इसका। मैं क्या को। सवाल कर रही हूँ आपसे? ये जो मैं आपसे बताई, शिर्क के माने अल्लाह के साथ या अल्लाह को छोड़कर किसी को भी उसका शरीक बना देना। वो कौन कौन सी मिसालें हैं? मिसाल के तौर पे समझाइए, आप लोग किस चीजों को ये समझते, शिर्क समझते? मतलब बुत किसी परस्ती को करना, वसीला बना के वली बाजी अल्लाह औरों दुआ की से करना मांग इबादत कि के करना, अल्लाह मसले किसी हाँ, को कुरेश जैसे वसीला अभी बना किसी के ने बताया भेजना। मज़ारों पे जाना, ये शिर्क हुआ। बुत और परस्ती और ये करना, काले और धागे रस्सी बांधना दुआ करना, करना, धागे अपना बांधना। ईमान काले धागों शाबाश। पे और है। वो सब जवाब मन्नतें देने की मांग के कोशिश कीजिए। पूरे की ईद करना, मन्नतें मांग के 11वीं करना, ये भी शिर्क है। ये नहीं, वो बिदत है ना, बिदअतों में आता हो। वो बिदात है। या तफसीर, ये तस्वीरों के सामने लोग अगरबत्ती जलाते, फूल वगैरह चढ़ाते, ये भी शिर्क है। शिर्क है। मुसलमानों के घरों में भी देखा है मैंने कि ये वली अल्लाहों की तस्वीर रहती, उस पे बड़े हार चढ़ाते, अगरबत्ती वगैरह जलाते, वहां पे ऊद वगैरह, तो ये जी, तमाम माशाल्लाह, चीजें शिर्क में बारकल्लाह आती फीक। देखिए, पहले सबक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद जो अभी ये सवाल मैंने किया उसको इंशाल्लाह तफसील से समझाने की कोशिश करूंगी। सबक देखिए सब स्क्रीन पर। अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करना शिर्क है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये नसीहत की कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क, अजीम यानी बड़ा, जुल्म यानी जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये जो सूरतुल लुक़मान है, लुक़मान अलैहिस्सलाम इनको कहते हैं। अलैहिस्सलाम दुआया कलिमा है, यानी उन पर सलामती हो। लेकिन लुक़मान नबी नहीं थे। ये एक हकीमाना अंदाज इनका था, हिकमत उनके पास अल्लाह ने बहुत भरपूर अंदाज में दे रखी थी। तो अल्लाह ताला को उनकी इबादत, उनकी फर्माबरदारी, आप सूरतुल लुक़मान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज आज ही की बात बोल रही हूँ मैं, वरना भूल जाते हैं। आज पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको एहसास होगा कि सूरतुल लुक़मान में लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो नसीहतें हैं अपने बेटों को लेके, उनका जो आखिरी वक्त चल रहा था, उस वक्त में उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की। वो नसीहत अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ गई कि उस नसीहत को अल्लाह ताला ने अपने कलाम इलाही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया कि देखो मेरा फलां बंदा अपने बेटों को कितनी अच्छी नसीहत कर रहा था, और ये सही नसीहत है। ये अल्लाह ताला ने इसमें बताया है। तो आज कोशिश करिए ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह लुक़मान तर्जुमे से पढ़िए। आप कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते, जो आपको कंफर्टेबल है। इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश पढ़िए, उर्दू तो उर्दू, तेलुगु तो उर्दू, तेलुगु तो तेलुगु।
اگر آپ کے پاس قرآن ترجمے کی نہیں ہے موبائل میں دیکھ کے پڑھیے، لیکن کل میں سب سے پوچھوں گی، بالکل چھوٹا سا سورہ ہے یہ سورہ لقمان، کل سب مجھے بتائیں گے کہ آپ اس ٹرانسلیشن میں کیا کیا سمجھے۔ سمجھ گئے سب؟ کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، جیسے عبادت کرنے والے کو عبد بندہ کہتے ہیں، ویسے شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ توحید کو ماننے والوں کو موحد کہتے ہیں، ویسے ہی مشرک۔ تو یہ عربی الفاظ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جب ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا گرامر سمجھانے کی کوشش کروں گی، بس یہ الفاظ یاد رکھیے، شرک، مشرک، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ارے وہ لوگ پکے مشرکاں ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ جی مشرک کا اپوزٹ کیا ہوا؟ موحد۔ بارک اللہ۔ مشرک توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ چیز بتا چکی تھی، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے پیار سے بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا عبادی، میرے بندوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم سے گناہ ہو رہا، معافی مانگو، میری طرف آ جاؤ۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی، فوراً معافی مانگ لو، ظہر میں قضا کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال آپ جھوٹ بول رہے ہیں، معافی مانگ لیے، اللہ معاف کر دیتا۔ آپ چوری کر رہے ہیں، معافی مانگ لیے، اللہ معاف کر دیتا۔ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے۔ لیکن کبھی آپ نے زنا بھی کر لیا تو آپ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ قتل کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا، جیسے کہ 100 قتل کرنے والے کا قصہ بڑا مشہور ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، لہٰذا اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں البتہ حیات میں ہی، اب مثال کے طور پہ ہم آپس میں پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی شرک کے قریب ہو، اللہ نہ کرے، اگر آپ کو جیسے یہ معلوم ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شرک ہے، اس شرک سے ہٹ جائیے، تو آپ فوراً اس کو سمجھ لیے اور معافی مانگ لیے۔ ابھی تو آپ حیات سے ہیں، اور بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ حیات سے رکھے، لیکن اور بھی آپ کے پاس وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اب آپ مشرک نہیں رہے۔ ہاں البتہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے آخری لمحات میں بھی جا کے ٹھہرے، بولے کہ اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، میں اللہ سے آپ کی معافی کی دعا کروں گا۔ آخری لمحات تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی سکرات کا عالم ہونے سے پہلے بھی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اسی حالت میں مر جائے، اسی کو پکڑے رکھے، جکڑے رکھے، اسی کو صحیح سمجھے، تو ایسی صورت میں اس کے نماز اس کے منہ پہ پھینک دیے جاتے، اس کی تلاوتیں بیکار ہو جاتی، اس کا حج کرنا فضول ہو جاتا، کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہی کل قیامت کے دن میدان حشر میں سارے کی سارے بندوں کو جمع کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، انکار کر دیتے تھے، جیسے کہ کافر ہندو لوگ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ، یہودی ہے وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، عیسائی ہے، عیسائی میں سے کچھ لوگ اللہ کو مانتے، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ تو دنیا میں جتنے بھی قسم کے مذاہب لوگ ایجاد کر لیے، اس میں سے کئی ایسے ہیں جو اللہ کو بالکل سرے سے نہیں مانتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ کیوں دیکھے گا؟ جب وہ اللہ کو مانے ہی نہیں تو اللہ کیسے دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے کہ لے کے جاؤ انہیں جہنم میں ڈال دو، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھ نہیں، بلکہ نظر کرم بھی نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر۔ ہو گئے ایک کیٹیگری کے لوگ۔ دوسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ کو تو مانتے لیکن شرک کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے لیکن نعوذ باللہ عیسیٰ کو بھی ان کا بیٹا بولتے تھے، اللہ کو تو مانتے لیکن نعوذ باللہ عزیر کو ان کا بیٹا بولتے تھے، تو لہٰذا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کی کوئی معافی ہی نہیں ہے، ان کو لے کے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اب تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کا انکار کرتے تھے نہ ہی شرک کرتے تھے، عبادتوں میں لگے رہتے تھے،
عبادات بھی کرتے تھے لیکن گناہ بھی کرتے تھے. جیسے آج کے مسلمان ہیں، ٹی وی دیکھتے، موویز دیکھتے، گانے سنتے، بے پردگی کرتے، برقع حجاب صحیح نہیں کرتے، باہر جسے بولے اسے کسی جو بھی انجان آدمی ہے اس سے باتیں کر لیتے، دوستی کر لیتے. جیسے اسلام کے رنگ ڈھنگ ہے ویسے رنگ ڈھنگ میں نہیں رنگتے. تو ایسے لوگ، کلمہ تو ہے ان کے پاس، موت تو ان کو بھی آئے گی، لیکن کل قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالے گا. ایک ایک چیز کا حساب کتاب لیتے اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز کا، اور اس حساب پہ آپ کو عذاب بھی ہوگا. جہنم میں ڈال دیں گے آپ کو. کب تک؟ جب تک سب کا حساب کتاب نہیں ہوتا، جو میدان محشر میں کھڑے ہیں. پھر جب سب کا حساب و کتاب ہو جاتا، تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی کہ بتائیے، کریے سفارش، آپ شفاعت کریے. تو نبی اپنی امت کے لیے سفارش کرتے، شفاعت کے لیے کہتے کہ اے اللہ، میرے موحد، جو تیرے موحد بندے ہیں، میرے جو امتی ہیں، ان کو جہنم سے نکال دے. تب اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں پر جن کو عذاب، ان کے جو اعمال تھے اس کے عوض میں عذاب مل چکا، ان پہ نظر کرم کرتے اور جہنم کو حکم دیتے کہ جو بھی جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، ان کو جہنم سے نکال دو. سبحان اللہ. لیکن اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جہنم کے معمولی جگہ ہے. ایک سیکنڈ ہم آگ کے پاس قریب رہ کے انگلی بھی رکھ رہے ہیں، آپ انگلی آپ کی جل رہی، تو آپ برداشت کر سکتے؟ دنیا کی آگ کی بات کر رہی ہوں، نہیں کر سکتے. نہیں. وہاں کا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہاں پہ تو 24 گھنٹے آپ آگ تو دور کی بات، آپ کو بس لے کے جا کے سورج کے نیچے بھی کھڑا کر دیے تو آپ کی موت ہو جاتی. حالانکہ کئیوں گنا دور ہے سورج ہم سے. پر جہنم ایسا نہیں ہے. جہنم کی تپش سورج کی تپش سے کئیوں گنا زیادہ ہے. ایسی جہنم میں آپ کو کئی دن رہنا پڑے گا، جہاں کا دن 50,000 سال کے برابر ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کو ایسی ایسی مواقع فراہم کیے ہیں کہ تم بس معافی مانگو، تم بس یہ عمل کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسے ایک دن کی مثال لے لو، آپ صبح فجر کے لیے اٹھے، وضو بنائے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. پھر فجر سے لے کے ظہر تک آپ کو جتنا ٹائم ملا، پھر ظہر میں آپ وضو بنائے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. پھر ظہر سے عصر تک جتنا بھی آپ کو ٹائم ملا، جو بھی آپ نے کیا ہے، عصر میں وضو بنا لیا، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو 5 نمازوں میں 5 وقت آپ جو وضو بنا رہی، رات کو سوتے وقت بھی وضو بنا رہی، کلمہ پڑھ کے سو جا رہی، تو کیا اس دن کوئی گناہ آپ کا رہتا؟ نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں ہم پر؟ بے شک. الحمد لیکن للہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دے رہے اس کو، ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے اس کی. اٹھ رہی تو موبائل فون لے رہی، ریلز دیکھ رہی، سو رہی تو موبائل فون لے رہی، شارٹس دیکھ رہی، 20 میں ٹائم مل رہا تو واٹس ایپ دیکھ رہی. کیا یہ سکھا رہا ہمارا دین؟ نہیں سکھا رہا. تو ایسے لوگوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، ان کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، عذاب ملے گا، اس کے بعد جنت جائے گے. تو اس میں بہتر انسان وہ ہے جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گے، پڑھنے میں نیکیاں، وزن میں نیکیاں زیادہ رہے، تب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں بھیج دے گا. تو لہٰذا کوشش کریے اپنے نیکیاں بڑھانے کی اور شرک سے دور رہنے کی. تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نہ ہی معافی ملے گی، نہ ہی نبی کی شفاعت ملے گی، کوئی سفارش نہیں ملے گی. مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. ہم اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کریں گے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہم احفظنا من ذلک. دیکھیے، تو شرک کے بارے میں آپ سے جو سوال پوچھی ہوں، اب یہ شرک کیا ہے، کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اس سے پہلے بھی میں یہ آپ کو بتا چکی تھی، پھر تھوڑا سا تفصیل میں بتاؤں گی، غور سے سنیے. تو ہوا یہ، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اسی وقت سے ایک مخلوق
आसमान पे मौजूद थी, जिसका नाम था अजाजिल। इस चीज़ को, जो नई नई चीज़ें आपको मालूम हो रही हैं, उसको लिखने की कोशिश करिए ताकि आपको हमेशा याद रह जाए। तो ये अजाजिल क्या करता था, फरिश्तों की मजलिस में रहता था, फरिश्तों के साथ उठता बैठता था, बेबहा अल्लाह ताला की जिक्र अस्कार में लगा रहता था, तस्बीह तहमीद करता रहता था। अल्लाह ताला उससे खुश होते थे, लेकिन उसकी फितरत और उसकी पैदाइश आग से थी। किससे थी? आग। आग से थी। बाज़ अहादीस में आता है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम बनी आदम के, यानी पूरी इंसानों के, उन्हीं से पूरी इंसानियत निकली है, वैसे ही अजाजिल से ही पूरे जिन की मखलूक पैदा हुई है। अजाजिल है ठीक बाजी, है, अजाजिल खाली। अजाजिल, आइन जे, जिल। अलिफ जे, हमजा ये लाम, अजाजिल, ए जेड, ए जेड डबल ई एल, अजाजिल। तो ये जो था, अल्लाह ताला के करीब था। अल्लाह ताला उसको कुछ कुछ फरिश्तों की तरह अहकाम भी करते थे, हुक्म भी देते थे। उनकी फरिश्तों की मजलिस में उठना बैठना था उसका, आसमान पे आना जाना था। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जमीन पर और वहां से मट्टी लेकर आओ, तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, मट्टी क्यों? तो अल्लाह ने कहा कि मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, इंसान क्यों? हम तेरी तस्बीह करने वाले, हम तेरी तहमीद करने वाले, हम तेरी तहलील बयान करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, इंसान की क्या ज़रूरत है? वो लोग तो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन्नात उस वक्त मौजूद थे, वो लोग ज़मीन पे राज करते थे। जैसे आज इंसानों की बादशाहत है ज़मीन पे, वैसे जिन्नात की थी। लेकिन वो लोग गुमराह हो गए थे, अल्लाह ताला को नहीं मान रहे थे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, बहरहाल मट्टी लेकर आओ। वो लोग लाए, मट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाए रखा, बना दिया। उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ, जाके तमाम जिनों को वादियों में भेज दो, जमीन खाली करा दो। वैसे ही हुआ, आपके हुक्म की तामील हुई। अब यहाँ पर अजाजिल को खलबली मच गई, उसे हसद आने लगा। किस बात पे हसद? अल्लाह ने इस मट्टी के पुतले को अपने हाथों से क्यों बनाया? ऐसा क्या खास है इसके अंदर? उस पुतले को बिगाड़ने की कोशिश करने लगा, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, नाक की सुराखों से मुंह की सुराख में, मुंह की सुराख से नीचे की सुराख में, इस तरह से वो गर्दिश करने लगा, क्योंकि वो तो आग से पैदा हुआ था, धुएं की तरह फैल सकता है वो। तो इस तरह से कर रहा था, और ये सब कुछ अल्लाह ताला बखूबी जानते थे। तो अल्लाह ताला क्या करे, तमाम फरिश्तों का सवाल का जवाब और इब्लिस का ये हसद, दोनों चीज अल्लाह को दूर करना था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी। जैसे ही आपने सांस ली, आपको छींक आई, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले, तमाम फरिश्ते उसका जवाब दिए। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, जमा हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाए। फरिश्ते और आदम के बीच में कुछ ऐसी चीजें जो दुनियावी चीजें थी, उसको रख दिए। अल्लाह ने पहले फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, बताओ इनके नाम क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह, हम उतना ही जानते थे जितना तूने हमें इल्म दिया है। तो आदम से कहे कि बताओ इनके नाम क्या है। अल्लाह ताला ने आदम को सारा इल्म दे रखा था, आदम क्या करे, फटाफट सारे नाम गिनवा दिए। तब अल्लाह ने कहा कि क्यों, मैं नहीं कहता था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर इल्म की बदौलत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत बख्शे। फिर फरिश्तों से हुक्म दिए कि तुम तमाम आदम को ताजीमन सजदा करो। जैसे आज एक बच्चा जब रैंक लाता है, कामयाब होता है, तो उसके अप्रिशिएट के लिए क्लैप्स बजाते, उसकी ताजीम करते। वैसे ही पहले के दौर में सजदा किया जाता था, लेकिन उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह ने ताजीमन सजदा मना कर दिया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सजदा करने का हुक्म मैं देता किसी को, तो वो एक औरत को देता कि वो अपने शौहर के लिए सजदा करे, लेकिन सजदा करने का हुक्म किसी को भी नहीं दिए। यानी इस हदीस में एक तो ये मालूम हो रहा है कि सजदा किसी के आगे करना जायज़ नहीं है, दूसरा ये मालूम हो रहा है कि शौहर की ताज़ीम क्या है। ठीक है,
تو بہرحال پہلے کا دور الگ تھا، اب الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تعظیم سجدہ کرایا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی فضیلت سب کے سامنے کھل کے آ گئی. لیکن جیسے ہی سجدے کا حکم ہوا، ایک نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. کون تھا وہ؟ ابلیس عزازیل. عزازل. عزازیل. تو اللہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم سجدہ کیوں نہیں کرے، حالانکہ اللہ بخوبی جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں کیوں سجدہ کروں، وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ مجھ سے حقیر ہے، میں بڑا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو اللہ نے کہا تو ابلیس ہے. ابلیس کے معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. ابلیس عربی لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. انکار کرنے والا. انکار تو کرنے والا. ابلیس اس وقت اللہ نے اس کو کہا، ورنہ اس کا نام عزازیل تھا. جیسے فرشتوں کے نام ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ویسے ہی اس کا عزازیل تھا. تو بہرحال ابلیس کہہ کر اللہ نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ تو نے میری نافرمانی کی ہے تو میری جنت سے نکل جا. سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، تکبر تھا، اور یہی دو گناہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اگر کوئی نیک بندہ بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہ دو گناہ آ گئے، وہ اپنے علم پہ بھی تکبر کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دیتے. اللہم احفظنا من ذالک. اتنا خطرناک گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے ان گناہ کو. تو اس سے ہمیشہ بچتے رہیے. دولت پہ بھی تکبر نہیں کرنا ہے، صحت پہ بھی تکبر نہیں کرنا ہے، نہ علم پہ تکبر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو بہرحال جب اس نے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دے دیا کہ تو نکل جا میری جنت سے، اس کا کام کیا تھا؟ توبہ کرتا اور رجوع کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا. رجوع کرنا تھا، توبہ کرنا تھا، لیکن وہ اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا. اس نے کہا کہ اچھا مجھے تو جنت میں غلطی نکال پہ رہا ہے، اڑا رہا جنت ہے. میں نکال رہا ہے، وہ بھی اس مٹی کے پتلے کے لیے، مٹی سے بنے ہوئے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تجھے ثابت کر دوں گا کہ تیرا یہ فیصلہ غلط ہے. نعوذ باللہ. دیکھیے اللہ پہ انگلی اٹھا رہا وہ خبیث جسے اللہ نے ہی پیدا کیا. اللہ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ آتا. آتا ڈیفینیٹلی. بالکل آتا. تو اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، چیلنج تیرا مجھے منظور ہے، تو کر، تو جو چاہے کر، میں نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی ہے. لیکن میری بھی یہ بات یاد رکھ کہ اگر کوئی بندہ میری طرف آئے، مجھ سے پناہ مانگے، میری بات مانے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر وہ تیرے گمراہی میں آ گئے، تیرے بہکاوے میں آ گئے، تو اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جا. تم سب کو میں قیامت تک مہلت دیتا ہوں. سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ نے پھر بھی اس کے بعد یہ چیلنج ایکسپٹ کرنے کے بعد بھی کہا کہ میں ان کی ہدایت کے لیے اپنے نیک بندوں کو منتخب کرتے رہوں گا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر الستو بربکم کا واقعہ پیش آیا. پھر ان دونوں کو، آدم و حوا کو، اللہ نے جنت میں بھیج دیا. جنت میں جاتے ہی ابلیس نے اپنا کام شروع کر دیا. یہ واقعہ ہم تمام جانتے ہیں. جب وہ دنیا میں بھیجے گئے اسے غلطی کی وجہ سے، حالانکہ وہ بھی ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا تھا. تو بہرحال اللہ کے منصوبے کے مطابق یہ دنیا کا وجود شروع ہو گیا. آدم و حوا سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی ان کو. کیسے ہوتی تھی ان کی اولاد؟ ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں ساتھ میں پیدا ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھائی بہن کا رشتہ شروع کیا. پھر اس کے بعد جو بیٹا بیٹی ہوتے تھے ان کو اور پہلے والوں کو، دونوں میں سے اپوزٹ کنیکشن بنایا اللہ نے، کہ پہلا والا جو بیٹا ہے وہ دوسری بار کی بیٹی سے دونوں کی شادی کر دی، تو ان کی شادی شدہ زندگی شروع ہو گئی. یعنی اس طرح سے اللہ نے ازواجی زندگی بھی شروع کر دی. دونوں رشتے قائم ہو گئے. ماں باپ تو آدم و حوا بن گئے، پھر اس کے بعد بھائی بہن، اس کے بعد میاں بیوی. اس طرح سے اللہ نے دنیا قائم کر دی. اب ہوا کیا؟ حابل قابل کا واقعہ پیش آیا. حابل کو قابل نے کیوں قتل کیا؟ حسد کی وجہ کیونکہ قابل کی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، حابل کی قبول ہو گئی تھی.
حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے. حابل کو جو لڑکی ملی تھی وہ قابل چاہتا تھا کہ وہ اسے مل جائے، لیکن وہ بہن کے رشتے میں آ گئی تھی. تو بہن کے قابل رشتے اور میں. حابل کو قربانی دینے کے لیے کہا گیا. قابل نے ایک دم ناقص قسم کی چیز لے کے جا کے اللہ کے سامنے پیش کی. اللہ نے نیت دیکھی، چیز نہیں دیکھی. اس کی نیت اگر اچھی ہوتی تو وہ ناقص چیز نکالتا نہیں نکالتا، تو اس کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن شیطان نے اس کے دل میں حسد ڈال دیا، اور راستے میں ہی، یا بعض کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، اس نے حابل کو قتل کر دیا. پہلا گناہ قتل تھا حسد کی وجہ سے. پھر جب حسد کی وجہ سے قتل ہو گیا تو قابل ڈر گیا کہ اب اس کا باپ اس کو نہیں چھوڑے گا، تو وہ شہر چھوڑ کے بھاگ گیا. مفسرین کرام کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ قابل کی طرف جس طرف وہ بھاگا، وہاں پر جانے کے بعد اس نے کسی اور سے شادی کی. کچھ سال وہ زندہ رہا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری. توبہ نہیں کیا، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. تو اس کی اولاد بھی اللہ کی نافرمان نکلی، یعنی ان کو بھی اللہ کی تعلیمات نہیں ملے. اللہ کون ہے نہیں ملے، صحیح سے دین ان تک نہیں پہنچا، کیونکہ وہ نافرمان کی اولاد تھے. سمجھ رہے؟ جیسا خاندان ہوتا ویسے ہی تو بچے ہوتے. تو لہٰذا وہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا. اس کے بعد ان کی بھی نسل بڑھتے گئی، نافرمان بھی بڑھتے گئے، فرما بردار بھی بڑھتے گئے. یہاں فرما برداروں کی تعداد کم ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تک کئی انبیاء کو بھیجا، لیکن مشہور صرف 2 ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال انشاءاللہ وہ میں انبیاء کے قصوں میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں کیا ہوا پھر؟ نوح علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے جو نیک لوگوں کا انتقال ہوتا تھا، ان لوگوں میں شیطان ابلیس نے بہکانا شروع کر دیا. ایک جو نیک لوگ ہوتے تھے، ان کے بعد کی جو اولاد ہوتی تھی، ان سے کہا کہ یہ تمہارے باپ دادا تھے، نیک لوگ تھے، ان کی پیروی کرو، تم یہ جیسا تھے ویسا کرو، ان کو یاد رکھو، ان کی خبروں کو پختہ بنا لو. پھر اس کے بعد کی جو نسل آئی، ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا ان کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، ان کے نام پہ دعائیں مانگتے تھے، ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، یہ تمہارے باپ داداؤں کے چہیتے، تم لوگ ان کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھو، برکت آئے گی. تصویر آ گئی. پھر اس کے بعد مورتیاں لے کے آ لیے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا کرنے لگے، ابلیس شیطان کے بہکاوے میں آ کے اسی مورتیوں کی عبادت شروع کر دی. اللہ کو سرے سے بھول گئے. تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کئی سارے انبیاء کو بھیجتے رہا، اور ان تمام کا گناہ سب سے بڑا جو تھا وہ تھا شرک. ہر زمانے میں لوگوں نے شرک کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آیا، اس زمانے میں بھی کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر میں، اس عظمت والے گھر میں 360 بت تھے، جنہیں قریش اور اہل مکہ ہر دن ایک بت کی عبادت کرتے تھے. ہر دن کے لیے ایک بت بنا رکھے تھے. ہر کام کے لیے ان کے پاس ایک بت تھا. بارش برسانے والا الگ، سورج نکالنے والا الگ، اولاد دینے والا الگ، محبت دینے والا الگ. نعوذ باللہ. پھر عقیدہ کیا تھا؟ اللہ ہے، یہ ان کے وسیلے ہیں. یہی چیز آج بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تو اس زمانے میں بھی وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اس زمانے بھی لوگ اللہ کو مانتے. اللہ ہے، ہاں ہے. کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. وہ لوگ اپنے وسیلوں کے لیے بت بنا رکھے تھے. آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ درگاہیں بنائے رکھے ہیں. وہ لوگ بھی تعویذیں پہنتے تھے، چھلے پہنتے تھے، ڈوریاں باندھتے تھے. یہ لوگ بھی سیم ویسے ہی کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کی اس حرکتوں پر کیا کیا؟ نبی کو بھیجا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جی. تو نبی نے سب سے پہلے کیا حکم دیا ان لوگوں کو؟ کس چیز کی دعوت دی؟ کس چیز کی تبلیغ کی؟ اللہ تعالیٰ توحید کی کی. وحدانیت، توحید. توحید کی، اللہ توحید کی کی. وحدانیت کی، بارک اللہ، اللہ کی طرف بلائے. تو جو
उस जमाने में नबी की दावत थी, वो जमाने में जो लोगों के अमाल थे वही अमल ये लोग कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि हम हमारे नबी के उम्मती हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे नबी के हम चाहते हैं, फिर कह रहे हैं कि हम अपने नबी का भी वसीला लेते हैं, वो हमारी सिफारिश कर देंगे। नौजुबिल्ला। अपने चिचा को वो बख्शवा नहीं सके, वो चिचा जो आपके साथ हर वक्त खड़े रहे, आपकी हिम्मत बने रहे, ताकत बने रहे। लेकिन उनका अकीदा भी यही था, अल्लाह है लेकिन ये हमारे सिफारिशी हैं, ये हमारे बाप दादा हैं, ये हमारे वली हैं। तो अल्लाह बख्शे अबू तालिब को? नहीं। नहीं बख्शे। सोचने की बात है। आज हम भी वही कर रहे हैं, हम भी अल्लाह को मान रहे हैं, हम भी नबी को रसूल मान रहे हैं, हम भी नबी की उम्मती समझ रहे हैं, हम भी नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन नबी ने जिस काम से रोका है वही काम कर रहे हैं। हम भी अबू तालिब की ये गलती कर रहे हैं। अबू तालिब के लिए अपने सगे भतीजे की सिफारिश काम नहीं आई। अल्लाह के नबी रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, माफी मांगते रहे, अल्लाह से दुआएं करते रहे। अल्लाह ने कहा कि ए मोहम्मद, तुम नहीं। किसी को बख्शवा नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने इतनी रियायत की कि उनको कम अजाब मिलेगा। वो भी कैसा? आग के जूते पहनाए जाएंगे तो सर का दिमाग खोलता हुआ फट पड़ेगा। वो वहां का सस्ता कम अजाब है। सोचिए बड़े बड़े अजाब कैसे होंगे। अल्लाहुम्मा अफ़ज़ना मिन ज़ालिक। तो लिहाजा ये जो शिर्क है ये बहुत ही खबीर खलीज गुनाह है, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करता। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नेक बंदों की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, अपने सहाबाए किराम की ताज़ीम करने का भी हुक्म दिया है, लेकिन उनकी पैरवी करने का हुक्म नहीं दिया, उनको पूजने का हुक्म नहीं दिया, उनसे मांगने का हुक्म नहीं दिया। ताज़ीम करने का मतलब क्या है? अब इताअत मिसाल के करना। तौर पे, मैं अगर मेरे वालिद के बारे में कुछ कहूंगी, ठीक है, उनकी तारीफ करूंगी या उनके बारे में जिक्र करूंगी, कुछ भी बोलूंगी, तो आप लोग गौर से सुनते और फिर उसके बाद क्या करते? आपसे पूछते, आपका लक़ब इस्तेमाल करते, करते नहीं करते? अच्छा, अब आपके वालिद कैसे हैं? आपके वालिद अच्छे हैं, आपके वालिद को सलाम बोलिए, ऐसा। हालांकि आप उनको मिले नहीं, देखे नहीं, रिस्पेक्ट देते नहीं देते? आप जी। देते देते नहीं हैं, देते? देते। 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 क्यों देते? आप ना आप देते। मिले, ना देखे, ना सुने। उनकी तारीफ सुनते हैं। ठीक है, अच्छा ही सही नहीं है ना? काम। तो सहाबे किराम और नेक, सबसे ज्यादा नेक लोग इस दुनिया में जो हैं वो आपके सहाबे किराम हैं। उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम में से कोई भी उनके बराबर, उनके पैर की जूती भी नहीं है, बोले। वैसे सहाबे किराम थे वो, अपना सब कुछ लुटा दिए दीन की खातिर। हम कर सकते वैसा? नहीं कर सकते। तो हम बस उनके बारे में सुन रहे हैं, सुनते हुए क्या करते? रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते, बस ताज़ीम करते, ना उनको देखे ना उनको जाने। सबसे अजीम हस्तियां नबी के बाद सहाबे किराम है। तो उनकी अजमत में भी अल्लाह के नबी ने बस इतना कहा कि उनको बुरा भला मत कहो। उसके अलावा कुछ और है? नहीं है। कहीं पे कुछ पढ़े आप लोग, कहीं पे सुने कि कैसे उनकी ताजीम करनी है? नहीं। नहीं है। बस बुरा भला नहीं कहने का हुक्म दिए, गाली गलौज नहीं करने का हुक्म दिए। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो अजीम हस्तियों के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये बयान किया, अब उनके बाद की जो नस्ल आई, उनके बाद की जो पीढ़ी आई, तबे ताबाइन में जो उलमाए किराम आए, उनको आप नौजुबिल्लाह वली बना लिए। वो भी ऐसे वैसे वली नहीं, अल्लाह के दोस्त बना लिए, गौसे आजम दस्तगीर बना लिए। और पता नहीं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने क्या क्या लक़ब दे रखे हैं, उनको अल्लाह के हुजूर आप लोग अल्लाह के साथी बना लिए। जबकि अल्लाह ने कभी ना ही कुरान में, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी अहादीस में अपना मर्तबा बुलंद किया, अल्लाह के साथ किया। करे? नहीं। नहीं करे। तो जो आजकल कर रहे हैं, दरगाहों को जा रहे हैं, वलियों को मान रहे हैं, पीर बाबा के पास जा रहे हैं, ये सब क्या सही दिख रहा? नहीं बस। नहीं करना बिल्कुल नहीं। चाहिए।
اللہم احفظنا من ذلک۔ امید کرتی ہوں کہ میں اس سبق کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکی ہوں، وقت زیادہ لے چکی، اس کے لیے معذرت ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میرا مقصد بس یہی ہے کہ میں جتنا ہو سکے اتنا صحیح علم آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کا یہاں جمع ہونا اور میرا پڑھانا دونوں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو لہٰذا یہ سبق بالکل ایک چھوٹے چھوٹے سے الفاظ یہاں پر صاحب کتاب نے اس سبق کو باندھنے کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن اس کی تہ تک اگر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ سبق ہے جس میں آپ کو شرک کے بارے میں بتایا گیا۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک اگر توبہ کر لے تو ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا منہ تک نہیں دیکھے گا، اس کو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور شرک کسے کہتے ہیں، کیا ہے شرک، کب سے شروع ہوا، یہ چیزیں بھی آپ کو یاد رکھنی ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکے، تاکہ آپ دوسروں کو سکھا سکیں، تاکہ آپ جو شرک کر رہے ہیں ان کو بچا سکیں۔ اور دوسری چیز ایک نصیحت کے طور پہ میں آپ لوگوں کو آسانی کے لیے بتانا چاہتی ہوں، دیکھیے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، چاہے وہ اپنے پڑوس میں ہو یا چاہے اپنے رشتہ داروں میں ہو، کوئی نہ کوئی ایسے رہتے جو اس گناہ میں ملوث ہیں، تو آپ ان کو ڈائریکٹ روک نہیں سکتے، بلکہ آپ ان سے کراس کوشچنس کیجئے، ان سے خود پوچھئے کہ آپ ایسا کیوں کرتے، یہ کب سے شروع ہوا، یہ کون سے بابا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، یہ ان کی جو بڑائی ہے کہاں سے آپ کو ملی ہے، کس نے بتایا ہے۔ ایسے کوشچنس کرتے جائیے تو وہ خود بھی ڈسٹرب ہونے لگتے، ان کو بھی تھوڑا سا موقع ملتا کہ تحقیق کریں، معلوم کریں، وہ بھی اپنے گھر میں جا کے پوچھتے، اپنے بڑوں کو پوچھتے، جب جواب نہیں ملتا تو وہ خود اس جواب کی تحقیق میں جٹ جاتے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب تک ہمیں کوئی کوشچن ملتا ہے اس کا آنسر نہیں مل جاتا، بے چینی لگی رہتی، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ جی جی ہوتا تو بڑوں کو سمجھانے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ پہلے ان سے کوشچنس پوچھیے، ایسا تانے مارے جیسا نہیں، بلکہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں ایسا پوچھیے، تو وہ لوگ خود انشاءاللہ تعالیٰ تحقیق کریں گے۔ جب ان کو جواب نہیں ملتے تو وہ آپ کے پاس آتے، آپ سے پوچھتے آپ ایسے سوال کیوں کرے تھے، کہ آپ کو اس کے جواب معلوم، تب جا کے آپ اس کے جواب بولنا۔ الحمدللہ میں نے اسی طریقے سے کئی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ ٹرک الحمدللہ فائدہ مند بھی ہے، جسے میرے استاد نے یہ مجھے بتایا تھا، تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم اگر ڈائریکٹ کسی کو منع کر رہے ہیں یا پھر بول رہے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہیں، تو ان کی ایگو پہ چوٹ لگتی، اور جب ایگو پہ انسان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ چاہے کچھ بھی ہو جا اپنا راستہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ چلیے سوالات دیکھیے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شرک ہے۔ شرک ہے۔ شاباش۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ بارک اللہ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں۔ نہ کریں۔ کیا آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے؟ جواب دیں اور سبب بھی ذکر کریں۔ نہیں، کیا آپ کبھی اللہ نہیں۔ کے ساتھ شرک کریں گے؟ نہیں نہیں۔ کیوں؟ جی نہیں، سبب کیا ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ ایک ہے اور صرف اللہ ہی نہیں، بندگی کے سبق لائق ہے۔ سبق کے مطابق، سبق کے مطابق جواب دیں۔ بندگی سبب کے کیا ہے؟ لائق کیوں اللہ شرک نہیں سے، کرنا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے شرک کرنے سے۔ نہیں۔ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے میری۔ سوال غور سے سنیے، کیا آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے؟ جواب دیں۔ یہاں تک میں آپ کو بس نہیں لکھ دینا ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ سبب کیا ہے؟ سبق میں دیکھ کے بولنا، سبق سے ہی جواب دینا ہے۔ کیا سبب، کیوں شرک نہیں کریں گے آپ؟ کیونکہ شرک بہت بڑا کبیرہ عظیم گناہ گناہ ہے، ہے۔ کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ ایک بہت بڑا ظلم ہے گناہ۔ شرک بہت کیونکہ بڑا ظلم یہ آیت لکھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا. یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے. ان شرک لظلم عظیم لقمان علیہ السلام کی بیٹے کی نصیحت کا جو سوال ہے اس میں آ گیا. اس سبب ذکر کریں. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا. سمجھے؟ مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ٹھکانا جہنم میں. جہنم ہے. مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. خالی جگہ پر کریں. جو شخص شرک کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کہاں داخل کرتا ہے؟ جنت میں داخل، دوزخ میں داخل. جہنم میں داخل کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا. شرک نہیں سب سے بڑا نہیں بخشے گا. سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ ہے. سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا گناہ ہے. جی تو الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا. اس کے سوال و جواب بھی آپ لوگ آج لکھ لیجئے. اور آج کا جو اہم ہوم ورک ہے وہ ہے سورہ لقمان کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا. آپ سب کے لیے یہ ضروری ہے. کل میں سب سے پوچھوں گی کہ کون کون کتنا پڑھے، کیسا پڑھے اور کیا سمجھے. یہ 3 سوال کے جواب کل آپ کو دینا ہے. اور اس کے علاوہ آج ٹیوزڈے ہے. الحمدللہ ایک ہفتہ آپ تمام کا مکمل ہو چکا ہے. تو آج تھوڑا سا میں فیڈ بیک لینا چاہوں گی. کیا آپ تمام کو اس کورس سے، اس کلاس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ اچھے سے سمجھ سک رہے ہیں؟ یا اگر کوئی اسکپ کرنا چاہ رہے یا پھر چھوڑنا چاہ رہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر آج آپ لوگ چھوڑیں گے تو آپ کی جو فی ہے وہ ریفنڈ کر دی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے منتھلی فی ایکسیپٹ کر لی جائے گی. الحمدللہ ٹھیک ہے. میم الحمدللہ اچھے اچھے سے سے سمجھ سمجھ میں آ کنٹینیو رہا. کرنا چاہ رہے کنٹینیو ہیں. کریں. الحمدللہ. جی میں ایک ایک سے پوچھنا چاہوں گی. سب ایک ایک کر کے جواب دیجیے. سب سے پہلے شمیم النساء. جی باجی الحمدللہ بہت بہترین کلاس سمجھ میں آ رہی ہے. الحمدللہ کنٹینیو کریں گے باجی. الحمدللہ. لیکن یہ ایک ٹھیک. بات کہ جلدی شروع کریں گے تو بہتر رہے گا باجی. نماز کے لیے پکانا بھی رہتا ہے. نماز کے جی لیے جی آج میں شرک کا زیادہ ایکسپلین کر رہی تھی نا، اس لیے لیٹ ہو گیا. اگر ہم 11:55 سے بھی شروع کریں گے تو بھی میں کوشش کروں گی 12:30 تک ہی اینڈ ہو جاتی کلاس. ٹھیک ہے. کیونکہ پارٹیسپینٹس اگر جلدی جوائن کرے تو اچھا رہتا. لیٹ ہوئے تو پھر ویٹ وہی تو سب کرنا پڑتا نا، وہ مسئلہ ہو سب جلدی جوائن کرو تو اچھا ہے. رہا. جی چلیے ناظرین. جی باجی الحمدللہ باجی اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. میرا بھی یہی درخواست ہے کہ سب جلدی جوائن ہو کے جلدی شروع کر لیے تو بہتر ہوگا باجی. ٹھیک ہے. تو آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. بارک اللہ. عظمیٰ فاطمہ. جی میم الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے اور میں کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں. الحمدللہ. بارک اللہ. سسٹر تبسم. جی الحمدللہ باجی. کنٹینیو کریں گے؟ جی جی باجی. ٹھیک ہے. زیبا افروز. ہاں باجی الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا باجی. کنٹینیو کروں گی. بارک اللہ. عفیہ سلطانہ. جی الحمدللہ باجی اچھا سمجھ میں آ رہا. کنٹینیو کرنا چاہتے. بارک اللہ. شیما مریم. جی انشاءاللہ میں بھی کنٹینیو کروں گی. جی اچھے سے الحمدللہ. سمجھ میں آ رہا ہے. احمد النساء باجی. احمد النساء باجی کلاس میں ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ بارکم اللہ فیکم. اللہ تعالی ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے. ہم تمام کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جیسے سسٹرز نے کہا کہ واقعی میں بہت مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ لیٹ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ کل صرف میں 10 منٹ ویٹ کروں گی. 11:40 تک ویٹ کیا جائے گا. جو بھی آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے کلاس سٹارٹ ہو جائے گی. جلد سے جلد جوائن کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.